سلام دوستو، میں ہوں شریار اور آپ دیکھ رہے ہیں شیری ٹی وی۔ دوستو، کیا انسان واقعی ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا سائنس، ٹیکنالوجی اور مستقبل کی حیرت انگیز ایجادات ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف لے جا رہی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ وجوہات جن کی بنیاد پر کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں یا بہت طویل عرصے تک۔ سبسکرائب کر دیں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ایڈوانسڈ میڈیکل سائنس۔ پیارے ناظرین، آج کی دنیا میں میڈیسن کے میدان میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ ماضی میں صرف ایک خواب ہوا کرتی تھی۔ سائنسدان اب انسانی اعضاء جیسے دل، گردے اور جگر کو لیبارٹری میں گرو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں اعضاء کی کمی کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جینیٹک انجینئرنگ اور سٹیم سیل تھراپی جیسے طریقوں سے انسان کے جسم میں موجود بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ سائنسدان بڑھاپے کو روکنے پر بھی مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں اپنی عمر کو کنٹرول کر سکیں یا جسم کے سیلز کو دوبارہ جوان بنا سکیں۔ اگر یہ سب کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان نہ صرف لمبی زندگی گزارے گا بلکہ صحت مند اور طاقتور جسم کے ساتھ زندہ بھی رہے گا شاید۔ AI انٹیگریشن۔ پیارے ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف روبوٹس تک محدود نہیں رہی بلکہ سائنسدان اسے انسان کے دماغ سے بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا تصور کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں انسان اپنے دماغ کو کمپیوٹر سے ملا کر اپنی سوچنے، یاد رکھنے اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دماغی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اور لوگ اپنی یادداشت یا علم کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ بھی رکھ سکیں گے۔ مزید یہ کہ نیورو لنک جیسے ٹیکنالوجیز انسان کو کمپیوٹر یا مشین سے براہ راست منسلک کر سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک دن انسان مشینوں کی مدد سے خود کو امر بنا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ کر لے تو یہ ایک ایسا قدم ہوگا جو موت کے تصور کو بدل سکتا ہے۔ اسپیس کالونائزیشن۔ پیارے ناظرین، زمین پر زندگی کو ہمیشہ قائم رکھنا ممکن نہیں، کیونکہ یہاں قدرتی آفات، ماحولیاتی تباہی، ایٹمی جنگ یا کسی اسٹیرائڈ سے ٹکرانے جیسے خطرات ہر وقت موجود ہیں۔ اس لیے سائنسدان اب زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر زندگی کے امکانات تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر مریخ یعنی مارس پر۔ خلائی ادارے جیسے ناسا اور اسپیس ایکس خلا میں انسانوں کو بھیجنے اور وہاں رہنے کے قابل بنانے پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر انسان مریخ یا چاند پر بس یا بسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انسانیت صرف ایک سیارے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے نظام شمسی میں پھیل سکتی ہے۔ یہی وہ پھیلاؤ ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے امکانات کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ مائنڈ اپلوڈنگ۔ پیارے ناظرین، ذہن کی منتقلی یعنی مائنڈ اپلوڈنگ ایک ایسا تصور ہے جس پر آج کل سائنسدان غور و فکر سے تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں موجودہ خیالات، یادداشت، شخصیت اور علم کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کمپیوٹر یا مشین میں منتقل کر سکے گا۔ اگر یہ ممکن ہو گیا تو انسان جسمانی موت کے باوجود بھی ڈیجیٹل زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کا شعور یعنی کانشیسنس کمپیوٹر میں محفوظ رہے گا۔ ایسا شخص ورچوئل دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، دوسروں سے بات کر سکتا ہے اور اپنے خیالات کو آگے پہنچا سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ زندہ ہو۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف انسان کو موت پر کنٹرول پانے کا موقع دے گی بلکہ انسان کی یادیں، سوچ اور تجربات نسلوں تک محفوظ رکھے جا سکے گی۔ اگرچہ یہ ابھی ایک نظریاتی خیال ہے لیکن فیوچر میں حقیقت بن سکتا ہے۔ کلائمیٹ کنٹرول ٹیکنالوجی۔ پیارے ناظرین، ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج آج انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے، لیکن سائنسی ترقی نے اس خطرے سے نمٹنے کی نئی راہیں کھول دی ہے۔ ماہرین اب ایسے ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جن کی مدد سے موسم کو کنٹرول کیا جا سکے، جیسے کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش پیدا کرنا یا زمین کے ٹیمپریچر کو کم کرنا۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا سے نکالنے اور زمین کو دوبارہ سرسبز بنانے کے منصوبے بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ ٹیکنالوجیز کامیاب ہو گئی تو ہم زمین کو ماحولیاتی تباہی سے بچا سکتے ہیں اور یوں انسانوں کے زندہ رہنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یہ ترقی انسان کو صرف بچائے گی ہی نہیں
बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी को मज़ीद पायदार और महफूज बना सकती है। जेनेटिक परफेक्शन CRISPR। प्यारे नाजरीन, CRISPR एक जदीद जेनेटिक टेक्नोलॉजी है जो साइंसदानों को इंसान के DNA में तब्दीली करने की इजाज़त देती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम विरासती बीमारियों जैसे कैंसर, थैलेसीमिया या पैदाइशी कमज़ोरियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। आने वाले वक्त में वालिदैन अपने बच्चों के जीन्स को बेहतर बना सकेंगे ताकि वो ज़्यादा ज़हीन, सेहतमंद और ताकतवर पैदा हो। ये अमल सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। अगर इंसान अपनी जीनियाती कमज़ोरियों को ख़त्म कर ले और मुकम्मल सेहत व तवाज़ुन हासिल कर ले, तो ये एक और कदम होगा हमेशा की ज़िंदगी की तरफ, जहाँ बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ और बुढ़ापा माजी की बात बन जाएगी। ग्लोबल कोऑपरेशन। प्यारे नाजरीन, दुनिया तेज़ी से एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, जहां मुख्तलिफ कौमें, साइंटिस्ट और इदारे एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं, चाहे वो वबाएँ हों, मौसमियाती तब्दीली हो या एटमी ख़तरात। अब दुनिया के ममालिक मिलकर इन चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर ताउन से साइंस, मेडिसन, एनर्जी और रिसर्च में गैर मामूली तरक्की हो रही है। यही इत्तेहाद हमें मुस्तकबिल में आने वाले बड़े ख़तरात से बचा सकता है, जैसे आलमी जंगें, महलिक बीमारियां या खला से आने वाली ख़तरात। अगर इंसानियत एक कौम बनकर इकट्ठे काम करे तो ज़िंदा रहने का इम्कान न सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि हम मिलकर एक महफूज, पायदार और तवील ज़िंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन। प्यारे नाजरीन, टेक्नोलॉजी हर गुज़रते दिन के साथ हैरत अंगेज़ तरक्की कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूजन एनर्जी जैसे जदीद साइंसी मैदान इंसानों की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखते हैं। नैनो मशीन्स फ्यूचर में इंसानी जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों को खुदकार तरीके से ठीक कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स मसाइल को ऐसे हल करेंगे जो आज नामुमकिन नज़र आते हैं। इसी तरह फ्यूजन एनर्जी एक ऐसी ताकत है जो ना ख़त्म होने वाली तवानाई फराहम कर सकती है, जो माहौलियाती मसाइल के हल में मदद दे सकती है। अगर इंसान इन टेक्नोलॉजीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो हम ना सिर्फ ज़्यादा महफूज और ताकतवर बन सकते हैं, बल्कि एक तवील मुद्दत तक ज़िंदा भी रह सकते हैं। और प्यारे नाजरीन, साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, एज ए मुस्लिम मेरा ये मानना है कि हम सबको एक दिन मौत आनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।